کنٹینٹ اور فیم کے پیچھے جو برائیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کنٹینٹ اور فیم کی اتنی بھوک کیوں ہے لوگوں میں؟ فیم کا لالچ ہے نا، وہ آپ کو ہر وہ برا کام کرواتا ہے جو آپ اپنی لائف کے اندر سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بندہ فیم کے لیے اپنے گھر کی عزت داؤ پہ لگاتا ہے. فیم کی خواہش کرنا بری بات ہے. وہ بات آپ کی بجا ہے. دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور اگلے جان بھی رسوائی ہے. خاتون ٹک ٹاکر جیسے ہی آتی گئیں ان کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا؟ ان محترمہ نے خود اس چیز کے اوپر لے کے آئی لوگوں کو کہ آج وہ جس فیم کو حاصل کرنا چاہتی تھی وہی فیم ان کے لیے وبال جان بن چکی. کہ ہم ایسے لوگوں کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے جو کہ ایکچوئل ہائی لائٹ ہونے کے قابل ہیں؟ مرد جو ہے نا وہ 100 رستے نکال ہی لیتا ہے. عورت جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ زیادہ ناانصافیاں ہوتی ہیں. فیک وائسز بنانے کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا؟ اس سے فیم کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن لوگوں کے کچھ شیطانی ذہن ہوتے ہیں نا، لوگوں کے اندر وہ خوف راز پیدا کرتے ہیں. کہ جو ٹک ٹاک لائیو کا کلچر ہے یہ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اچھی چیز ہے، لیکن ٹک ٹاک لائیو کا کلچر، اس پہ آنا، اس پہ پنشمنٹس کرنا اور ایسی نازیبا حرکات کرنا، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹک ٹاک لائف کے اوپر لوگ گفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی گفٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ آج کل ایک منی لانڈرنگ کا ایک ذریعہ بن چکی ہے. السلام علیکم، میں ہوں آمنہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر. پیام سحر کی نیو پوڈ کاسٹ سیریز میں ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم ایک نیو ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ ہے سوشل میڈیا. ہم سوشل میڈیا کے پروز کے بارے میں بات کریں گے، اس کے کونس کے بارے میں بات کریں گے، اس کے اچھے پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے اور ایسے ٹاپکس پر بات کریں گے جو اکثر غلط فیم کے چکر میں چھپ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جو گیسٹ، وہ چکوال کے بہت مشہور و معروف فیس بک پیج، ان کے ڈفرینٹ چینلز ہیں، چکوال میری جان کے آنر. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری مستنصر جنید منہاس، اور میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں ان کو شو میں ویلکم کرنے کے لیے. السلام علیکم سر، خوش آمدید آپ کو پیام سحر میں. کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آج اس پیارے سے پروگرام کے اندر جو ہے وہ لب کشائی کا موقع دیا. بہت شکریہ سر، آپ سے بات کرنے کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ جو یہ ٹاپکس ہیں نا ان کے اوپر سب بات کرتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا کی برائیاں اچھائیاں، لیکن ایسے ٹاپکس کے اوپر اکثر لوگ بات کرنا نہیں چاہتے جو کہ باریکیاں ہیں اس کی، جو کہ جی عوام کے سوالات ہیں، اور ہم آپ کے سامنے عوام کی زبان، عوام کی آواز بن کر آپ بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلے مجھے اپنے بارے میں بتائیے، کیونکہ آپ کو چکوال کی عوام جنید منہاس چکوالیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں. جی تو بالکل. اس کے پیچھے کیا سٹوری اور اپنے بارے میں بتائیے. جی سب سے پہلے میم میں اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا تعلق چکوال کے گاؤں چکملوگ سے ہے، اور میں گزشتہ تقریباً 12 سال 15 سال ہو گئے ہیں مجھے چکوال میری جان کے ساتھ کام کرتے ہوئے. 2010 کے اندر جب فیس بک نے نیا ایک فیوچر متعارف کروایا تھا جس کو ہم آج فیس بک پیج کے نام سے جانتے ہیں، اس ٹائم ہم نے ایک پیج بنایا جس کا نام تھا چکوال میری جان. اور الحمدللہ مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ آج بھی ہم اسی جذبے کے ساتھ، اسی دل لگی کے ساتھ اس پیج کے اوپر ورک کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ساتھ ایک نیوز کے ریلیٹو بھی اپنا سیٹ اپ بنایا جسے ہم نے CMJ نیوز کے نام سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا. اس کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، اور اس چیز کی بھی خوشی ہے کہ CMJ نیوز اس وقت واٹس ایپ کے اوپر سب سے زیادہ چکوال کے گروپ رکھنے والا ایک منفرد پیج پلیٹ فارم ہے، جس کے اوپر تقریباً 15,000 کے قریب ہمارے ساتھ لوگ واٹس ایپ کے اوپر، جن کو ڈیلی بیسس کے اوپر ہم خبریں، ڈیلی کی کرنسی ریٹ اور چکوال کی اچھی بری ہر خبر سے ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں.
بالکل. اور آپ جب بات کر رہے ہیں 2010 کی، جب فیس بک اسٹارٹ ہوا تھا تو اس ٹائم بھی جو ایک پیج نظر آتا تھا میری نظر میں تو وہ چکوال میری جان ہی تھا. جی ہم جی تب بالکل. سے دیکھتے آ رہے ہیں اس کو. آپ نے بات کی کہ واٹس ایپ پر آپ کا اس پیج کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو واٹس ایپ آپ کو اس طرح سے ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو ارن نہیں کرتا، اور لوگوں کے لیے بہت کنوینئنٹ بھی ہے. تو اس سے آپ کی جو فیس بک مارکیٹ ہے یا دوسرے پلیٹ فارمس پہ مارکیٹ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ فیس بک ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو، ہوں. اس میں دو طرح کے آپ کو جو ہے نا وہ لوگ ملیں گے جو کنٹینٹ کریٹر ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو فیم حاصل کرنے آتے ہیں ہوں. یا پیسہ کمانے آتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف عوام اور اپنی جتنی بھی کیا کہہ سکتے ہیں کنٹینٹ ہے نا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے. محنت کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم اچھی معلومات دیں اور اس معاشرے کے اندر ہم ایک مثبت جو اپنے علاقے کا نام ہے اس کو روشن کریں. جس طرح ہم نے چکوال میری جان شروع کیا تو ہمیں لوگوں نے مختلف نے کہا جی آپ یوٹیوب کے اوپر بھی آئیں، یہ کریں وہ کریں جس سے آپ اچھی خاصی ارن کر سکتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہمارا ارن کرنا مقصد نہیں ہے. جب آپ ارننگ کی طرف سے آتے ہیں نا تو یہ میری بات یاد رکھیے گا، پیسہ ایسی چیز ہے نا کہ جو بھائیوں کے اندر بھی دراڑ ڈال دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ ایک ٹیم کے ساتھ ورک کر رہے ہو نا تو پھر جب پیسہ آتا ہے نا وہ ٹیم نہیں رہتی. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں نے آج چکوال کی مشہور شخصیات ہیں جن میں صحافت کے میدان میں دیکھ لیں یا سوشل ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے دیکھ لیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ورک کیا اور آج الحمدللہ وہ چکوال کا ایک بہت بڑا نام ہے، ایک چکوال کا بہت بڑا اثاثہ بن چکے ہیں. بہت خاص سوچ، بہت خاص پیغام آپ نے دیا. لیکن چکوال اور پورے پاکستان کی ہم بات کریں، پوری دنیا میں بات کریں تو کنٹینٹ اور فیم کے پیچھے جو برائیاں ہوتی ہیں یا جو لوگ اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کنٹینٹ اور فیم کی اتنی بھوک کیوں ہے لوگوں میں؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر دو طرح کے لوگ آتے ہیں. میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ جو لوگ فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا وہ ہمیشہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ صرف فیم حاصل کرنا ہوتی ہے. لالچ ہوتا ہے فیم کا. جو فیم کا لالچ ہے نا وہ آپ کو ہر وہ برا کام کرواتا ہے جو آپ اپنی لائف کے اندر سوچ بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے فیم کے لیے اپنے گھر کی عزت داؤ پہ لگاتا ہے. سب سے بڑی عزت ہوتی ہے آپ کی اپنی عزت نفس، وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے. ہاں وہ آپ اپنے لبوں سے کچھ کہہ رہے ہو یا آن کیمرہ آن فیس آپ کچھ کہہ رہے ہو، وہ آپ کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ آپ کو وقتی شہرت دلا دیتا ہے، لیکن وہ وقتی شہرت جو ہوتی ہے وہ آپ کی منزل کبھی بھی نہیں بن سکتی. لیکن سر فیم کی خواہش کرنا بری بات ہے. فیم کی میرے خیال میں بری بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ فیم آپ حاصل کرنے کے لیے پھر اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا کے اندر جتنے بھی میرے اس وقت بہن بھائی سن رہے ہیں اگر وہ سوشل میڈیا کے اوپر آنا چاہتے ہیں نا وہ محنت کریں، ایک اچھا کنٹینٹ کی طرف آئیں. لیکن سر فیم کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں جیسے آپ کو اگر آپ کے پاس آڈینس ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ایکسپوجر ہی نہیں ہے، تو آپ کے فلاح و بہبود کا کام کرنے کا بھی کوئی فائدہ پھر نہیں رہتا جب آپ کو لوگ دیکھ ہی نہیں رہے. وہ بات آپ کی بجا ہے اپنی طرف، لیکن جب آپ ایک صاف نیت ہو کے ایک اچھا کنٹینٹ بنائیں گے نا تو اس میں مشکلیں لازمی ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اچھا کام ہے نا اس کے اندر کانٹے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک منزل ہے. آپ کو ایک نہ ایک دن آپ کو منزل ملنی ہے. وہ کس شکل میں ملنی ہے؟ اللہ آپ کو عزت بھی دے گا کیونکہ یہ تو اللہ پاک کے فیصلے ہیں نا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والے اللہ کی ذات ہے. لیکن ہم جس چیز کو عزت کہتے ہیں نا آج کل کے دور کے اوپر، مثال کے طور پہ آپ کوئی اس طرح کا غلط کنٹینٹ بنا کے آپ کہتے ہیں کہ میں عزت لے رہا ہوں، وہ عزت نہیں ہے.
وہ میرے خیال ہے اس دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور اگلے جہان بھی رسوائی ہے. ایسے ہی ہے, بہت خاص سوچ آپ کی. اور اس پہ تو میں اپنی ٹیم کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, جو ہماری ڈائریکٹر ہیں فارینہ صاحبہ, وہ ان کی بھی سوچ یہ ہے. میں اکثر ان کو بہت چٹپٹے سے وہ دیتی رہتی ہوں آئیڈیاز کہ آپ اس پر کانٹینٹ بنائیں, اس پر کانٹینٹ بنائیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے نا ایک اسٹریٹ لائن پہ رہوں گی, مجھے فیم ویوز کچھ ملے نہ ملے, کچھ بھی نہ ملے, لیکن میں ایسا کانٹینٹ بناؤں گی کہ اگر اگلے 10 سالوں میں بھی اگر 10 لوگ بھی اس سے دیکھ کر کچھ سیکھ رہے ہیں تو میرا آج کا مقصد پورا ہو جائے گا. کوئی شک نہیں ہے. جس طرح آپ نے بات کی ہے, پیام سحر میرے خیال میں خاص طور پہ آج کل کی جو ہماری نوجوان بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے. بالکل ایسے وہ ان سے سیکھیں کہ اگر آپ ایک اچھی سوچ کے ساتھ کسی بھی معاشرے کے اندر جائیں گے نا, تو آپ کو شروع میں کچھ مسئلے مسائل جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے, ایسے ہی لیکن وہ مسئلے مسائل وقتی ہوں گے, لیکن آپ کو ایک منزل ملے گی, آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ایک عزت ملے گی, اور وہی آپ کی منزل بھی ہے, وہی آپ کی کامیابی بھی ہے. سر چکوال کے اندر نا کافی سارے ایسے کانٹینٹ کریٹر موجود ہیں جو کہ اچھا کانٹینٹ بھی دے رہے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ. آپ دیکھیں وہ چکوال کے لینڈسکیپ کو دکھا رہے ہیں, اچھی جو وہ تفریحی پلیسز ہیں ان کو, جی گرینری کو, لیکن کچھ نیگیٹو کانٹینٹ کریٹرز بھی ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نیگیٹیوٹی کو اگنور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ان تمام کنٹینٹ کریٹر کا شکریہ جو چکوال کا مثبت پہلو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, اور جو منفی کنٹینٹ بنا رہے ہیں, خواہ وہ کسی بھی ڈائلاگ کی شکل میں بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے چکوال میں آج کل کون سے ڈائلاگ بہت زیادہ مشہور ہیں. بالکل ایسے ان کو چاہیے, میری ان کو یہی سجیشن ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو ایک آواز دی ہے, اللہ نے آپ کو ایک ایسی خصوصیت دی ہے نا جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, تو اس کو مثبت چیز کی طرف لے کے آئیں, ایک اچھی چیز کی طرف. اور آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, آپ بڑے چینل دیکھ لیں پنجاب کے یا پاکستان کے جتنے بھی انٹرنیشنل چینل ہیں, سب سے زیادہ جو ڈاکومنٹری بنتی ہیں وہ چکوال کے اوپر بنتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جہاں پہ چکوال کو قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے, وہاں پہ جو سوشل میڈیا یا یوٹیوبر حضرات ہیں ان کے لیے ابھی اللہ پاک نے ایک بہت بڑا خزانہ کنٹینٹ کی شکل میں اس ضلع چکوال کے اندر رکھا ہے. خواہ آپ ثقافت کے اوپر چلے جائیں, خواہ آپ کلچر کے اوپر چلے جائیں, یا آپ چکوال کی خوبصورت مقامات کے اوپر چلے جائیں, یا چکوال کے جو غازی ہیں, شہید ہیں, ان کے انٹروز کے اوپر چلے جائیں. ہمارے پاس کنٹینٹ کی کمی نہیں ہے, اگر کمی ہے تو وہ صرف آپ کے مائنڈ کی, آپ کی سوچ کی کمی ہے. آپ اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں اور آپ اس سے کیا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک, آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے کہ کانٹینٹ بنانے کے لیے کانٹینٹ کی کمی نہیں ہے, اسپیشلی اگر آپ چکوال میں رہتے ہیں تو شعور کی ضرور کمی ہو سکتی ہے. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے میں آپ سے ایک میرا سوال ہے, اور اس سوال کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اگر ایسا سوال ہے تو اس کا جواب آپ کے ذریعے ہمارے پیام سحر کی آڈینس تک پہنچے. وہ سوال یہ ہے کہ چکوال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بھی کانٹینٹ کریٹ کر رہی ہیں, اور میں ان کے کانٹینٹ کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کر رہی. ایک خاتون ٹک ٹاکر ہیں, میں نام بھی بالکل نہیں لوں گی, لیکن میں ان کے کانٹینٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, لیکن اس سے پہلے ان کے ٹک ٹاک پر, فیس بک پر آنے سے پہلے ایسے مرد حضرات بھی موجود تھے. میرا یہ اکثر اختلاف رہتا ہے کہ وہ بھی اپنی فنی کامیڈی کے تھرو ڈارک جوکس اور اس طرح کی چیزیں, وہ ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے تھے. ہم نے ان کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, میں جسٹیفائی کسی کے کانٹینٹ کو نہیں کری, لیکن ہم نے ان کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا. لیکن ایک خاتون ٹک ٹاکر جیسے ہی آتی گئیں, ان کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمیشہ ہم کسی بھی کنٹینٹ کریٹر کو غلط نہیں کہہ سکتے. اس کے پیچھے نا 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں. سب سے پہلے اس کے والدین, اس کے بعد اس کا معاشرہ اور اس کے اساتذہ کرام, اور پھر جو اس کے دوست احباب ہیں. پھر بات آ گئی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, آپ کسی کو اتنی جگہ ہی نہ دو کہ وہ آپ کے اندر گھس جائے. ان محترمہ نے خود اس چیز کے اوپر لے کے آئیں لوگوں کو کہ آج
وہ جس فیم کو حاصل کرنا چاہتی تھی وہی فیم ان کے لیے وبال جان بن چکا ہے. کیوں بن چکا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے AI کا دور ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ کسی چیز سے حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں تو اس کے آپ کو منفی جو اثرات ہیں، اس کی منفی چیزیں ہیں، ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ کل یہ چیز میرے لیے کیا مشکلات کھڑی کر سکتی. میں پہلے وہ آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ہمیشہ جب آپ نیگیٹو کی طرف جائیں گے نا تو وقتی طور کے اوپر آپ کو وہ محسوس ہوگا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن اس کامیابی کے بعد جو آپ کو نتیجہ یا رزلٹ ملنا ہے نا وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے. تو میرے جتنے بھی اس وقت بہن بھائی سن رہے ہیں، میرا ان سے یہی ایک دوستانہ کیا کہہ سکتے ہیں نصیحت بھی ہے اور مشورہ بھی ہے کہ خدا را اچھے کانٹینٹ کی طرف آئیں. اگر آپ اپنی اندر کے انسان کو، اپنے اندر کی جو خوبیاں ہیں ان کو عوام کے سامنے، اپنے دوستوں کے ساتھ یا جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کا استعمال کریں، لیکن مثبت سوچ کے ساتھ اور مثبت چیز کو آگے لے کے چلیں. کل آپ کے لیے بھی عزت ہو، آپ کے والدین کے لیے بھی عزت ہو، اور آپ کے استاد جتنے بھی ہیں استاد خاص ان کے لیے بھی وہ عزت کا مقام ہو. وہ بھی فخر سے کہیں کہ فلاں جو کنٹینٹ کریٹر ہے وہ ہمارا شاگرد ہے، وہ ہمارے خاندان سے ہے یا ہمارے علاقے کا ہے. یہ نہ کہ وہ آپ کا نام لیتے ہوئے شرما جائیں کہ نہیں یہ تو ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا ہی ہے. لیکن سر میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک انگلش میں کہاوت بھی ہے، کانٹینٹ کریٹرز آر ججنگ ادر کانٹینٹ کریٹرز فار کریٹنگ کانٹینٹ ڈفرینٹلی. جی جی تو ایسے کانٹینٹ کریٹرز جن کی میں نے بات کی کہ وہ مرد حضرات کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا گیا اس سے پہلے، جبکہ ان کے کانٹینٹ میں ڈارک ریئلٹیز موجود ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اس اندر میں نا سوری سر میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس میں ایز اے ویور ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے جو کہ ایکچوئل ہائی لائٹ ہونے کے قابل ہیں. بات وہی پہ آ جاتی ہے نا کہ مرد جو ہے نا وہ 100 رستے نکال ہی لیتا ہے، عورت جو ہے وہ تھوڑی سی اس علاقے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ زیادہ ناانصافیاں ہوتی ہیں. اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے بھی اوپر کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن بات وہی ہے کہ عورت کے اوپر زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب عورت خود دوسروں کو موقع دیتی ہے تو اس کی نسبت پھر جبکہ دوسرے جو مرد ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مرد پھر بھی کہہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جاکت پوکت ہے، خیر ہے اس نے اگر یہ کانٹینٹ بنا دیا. لیکن عورت ذات کے لیے نا اس معاشرے تو کے سر اندر پھر یہ ہماری سوچ کو بھی تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ دیئر کانٹینٹ، لیکن تھوڑا سا ایک لیوریج عورت کو بھی اس طرح سے چکوال کے اسپیشلی لوگوں کو دینا چاہیے. اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جو پھر ان غلط کانٹینٹ کی وجہ سے ان کے کانٹینٹ پہ بھی برا اثر پڑتا ہے. خیر ہم بات کرتے ہیں آپ کے چینل کی، چکوال میری جان کی. اس کے اوپر جیسے بہت سارے کانٹینٹ آپ نیوز بھی پوسٹ کریں ہیں سارا کچھ. جی جی تو آپ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے آپ نے نیوز پوسٹ کی، کیونکہ آپ ایک نیوز کو جا کے آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے، آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے، تو بعد میں وہ نیوز غلط ثابت ہوئی اور پھر اس کا آپ پہ کیا اثر پڑا؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نا واقعہ سناتا ہوں. کچھ عرصہ قبل یہ ہوا کہ ہمارے ایک ایڈیٹر تھے، ان کو ایک بندے نے میسج کیا. یہاں پہ بات تھوڑی سی وہ مذہبی ریلیٹیو آ جاتی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کروں گا. مذہب سر ہمارے اس کا پارٹ ہے، آپ ضرور اس جی پہ جی بات کریں. تو ان کو نا کسی نے نا واٹس ایپ کے اوپر، کیونکہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک لنک ان کو سینڈ کیا کہ آپ یہ چیز دیکھیں، یہ بندہ ہے چکوال کا اور اس کی آئی ڈی جو ہے نا یہ چیک کریں. توبہ استغفار، اللہ پاک معاف فرمائے. تو یہ بندہ جو ہے اس نے آپ آقا دو جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور ایک نہیں 1000 دفعہ کی ہے. آپ تھوڑا سا اس کی آئی ڈی کو چیک کریں. ان بھائی نے کیا کیا، ہمارے جو ایڈیٹر صاحب تھے انہوں نے اس کے سکرین شاٹ لیے، ساتھ آئی ڈی کا لنک لگایا اور پوسٹ کر دیا. وہ تقریباً 1 گھنٹہ نہیں گزرا ہوگا کہ پورے پاکستان کے اندر وہ چیز جو ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ الحمدللہ اپنے پیارے نبی سے محبت جو ہے نا
وہ بہت اپنی زیادہ جان سے بھی بڑھ کے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک, ہمارا ایمان ہے. تو جتنے بھی عاشقان رسول تھے انہوں نے ہر جگہ پہ دھرنے دینے شروع کر دیے. اور بدقسمتی دیکھ لیں کہ وہ جو بندہ تھا وہ میرے گاؤں کا نکلا, چکملوگ کا وہ بندہ تھا. ایجنسیوں نے اس کو اٹھا لیا. جب وہ اس بندے سے انہوں نے معلومات لیں, ابھی اس بندے کا قصور نہیں تھا, وہ بندہ بالکل ان پڑھ تھا. کچھ عرصہ پہلے وہ بندہ سعودی عرب میں گیا, وہاں پہ اس نے موبائل خریدا فرسٹ ٹائم اپنی لائف کے اندر, اینڈرائڈ. وہاں پہ اس نے فیس بک کی آئی ڈی بنائی, تھوڑا عرصہ یوز کی, اس کے بعد اس نے آئی ڈی کو اس کو پتہ ہی نہیں تھا, گھر آ گیا واپس, کوئی مسئلہ مسائل بنا, یہ جو کچھ بھی. اس کی آئی ڈی جو تھی وہ کسی نے ہیک کی, انڈین ہیکر تھے انہوں نے, اور اس کے اوپر پھر اس طرح کی نامناسب چیزیں جو انہوں نے شیئر کی. تو کہنے کا یہاں پہ ایک میں آپ لوگوں کو مسئلہ, پہلے اس چیز کو میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ وہ چیز ہمارے لیے وبال جان بن گئی. بالکل, کیونکہ اس میں ہماری بہت بڑی غلطی تھی. ہمارا کام یہ بنتا تھا ایک صحافی ہونے کے ناطے, ایک ادارے کا سربراہ ہونے کے ناطے, کہ ہم وہ چیز محکمے کو بتائیں, نہ کہ اس کو عوام کے سامنے پیش کریں, اس کے اوپر پردہ ڈالیں. اسی لیے میں جتنے بھی ہمارے دوست اب آپ آج کی یہ نشریات دیکھ رہے ہیں, ان کو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے علم کے اندر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو آپ کا کام ہے متعلقہ محکمے کو آپ آگاہ کریں. اس کے اوپر خود کوئی بھی جو ہے نا وہ کامنٹس نہ کریں. اگر آپ اس کے اوپر خود کامنٹس کریں گے, کوئی آپ اس کے اوپر خود سے فیصلہ کریں گے, تو وہ فیصلہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. ہمارے ساتھ سب سے بڑا یہ مسئلہ بنا, لیکن اللہ کا شکر تھا ہمارے جو نیت تھی وہ صاف تھی, اور ہم اس جو ہے مشکل ٹائم سے بھی نکلے ہیں. اس کے بعد ہم نے صحافت کے بارے میں نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ صحافت ایک دو تاری تلوار ہے. ایسا ہی ہے, ایک آپ دوسری کی طرف کرتے ہیں, ایک آپ کی اپنی طرف آتی ہے. اس لیے جو لوگ صحافت کے اندر بھی آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی میرا یہی ہے کہ آپ صحافت کے اندر آئیں, ایک اچھا شعبہ ہے, اور لیکن سیکھ کے آئیں, اپنا کوئی استاد تلاش کریں, پھر اس فیلڈ کے اندر آئیں. اور پھر ایسا بھی ہے کہ آپ نے پھر اس کے بارے میں آپ نے اس کو جسٹیفائی کیا عوام کے سامنے, اپنے پیج پہ آپ نے اس کو پبلکلی اپولوجائز وغیرہ کیا اس چیز پہ؟ جی, ہم نے اس بندے کا نا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ لائف انٹرویو نشر کیا, اور اس کے بعد ہم نے جو متعلقہ ادارے تھے ان کے ساتھ مکمل جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی. اور اس ٹائم جو ڈی سی صاحبہ تھیں انہوں نے ہمیں بلایا, ہم نے وہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھیں. ہمارے جو ایک ایڈمن تھے وہ ادھر گئے, انہوں نے تمام چیزوں کو ہینڈل کیا. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ یہ رات 12-1 بجے جو ہے نا یہ تمام جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ کمشنر راولپنڈی آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور عوام کو جو ہے اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا کہ اس کے پیچھے یہ محرکات تھے, یہ غیر ملکی ایجنسیاں تھیں جنہوں نے اس بندے کی آئی ڈی ہیک کی, اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا. بالکل, اگر نیت صاف ہو اور جو ہمارا عزم ہے وہ اگر صاف شفاف ہو تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے ایک کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ صحافت میں بھی ہیں, تو آپ کے پاس بہت سارا ڈفرینٹ ٹائپ کا کنٹینٹ آتا ہوگا جو عام عوام کے پاس نہیں آتا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس وہ کنٹینٹ آیا ہو اور آپ کو پتہ ہے اگر میں پوسٹ کروں گا تو وہ وائرل چلا جائے گا, مجھے ویوز آئیں گے اور شاید ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو, لیکن آپ نے صرف اس وجہ سے اس کو پوسٹ نہیں کیا کیونکہ آپ مثبت طرف زیادہ جانا چاہتے ہیں؟ جی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا الحمدللہ ابھی جتنا آپ کا ادارہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو آپ کی سوچ بھی پھر اسی حساب سے بڑی ہونی چاہیے. ایسے ہی پھر آپ کو اپنا آپ نہیں دیکھنا ہوتا, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میں جو چیز لگا رہا ہوں اس کا معاشرے کے اوپر کیا فرق پڑے گا, آیا میری جو پوسٹ ہے وہ کسی شخصیت کے اوپر تو اثر انداز نہیں ہو رہی. ہم سب سے پہلی ہماری یہ چیز ہوتی ہے کہ بے شک کوئی بندہ غلط ہے لیکن ہماری کسی پوسٹ کی وجہ سے کسی بندے کی دل آزاری نہ ہو. نمبر 1, آپ کو میں آج سے نا 2-3 دن پہلے آپ نے بھی شاید ایک چیز نوٹس آپ کے میں آئے ہو کہ سوشل میڈیا کے اوپر نا مختلف ویڈیوز گردش کر رہی تھی اور ساتھ بتایا جا رہا تھا باقاعدہ وائسز کے ذریعے, اور چکوال میں مختلف گاؤں کے اندر اعلانات بھی ہوئے کہ جی 2-3 جو ہے نا وہ بندے پاگل ہو چکے ہیں, وہ لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, اور اس طرح کا نا سوشل میڈیا کے
یقین مانے بھی مجھے ایک دن کے اندر، اور ہمارے دوسرے جو میرے بھائی ہیں بہت پیارے چودھری افراد صاحب کوٹ، ان کو دن کے اندر نہ جانے کتنے پرسنلی میسج آئے لوگوں کے. لوگ ویڈیو بھی شیئر کر رہے ہیں، وہ وائس بھی شیئر کر رہے ہیں. ابھی وہ وائس جو تھی یا وہ ویڈیو تھی نا، وہ کچھ عرصہ قبل کسی بندے نے کسی کے گھر میں گھس کے کچھ بچوں کو قتل کیا تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو ابھی انہوں نے کیا کیا کہ اے آئی کے ذریعے اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کیا، اور ساتھ پھر آگے انہوں نے اپنے ایک گروپ کے اندر جو ہے نا وہ فیک وائسز بنائی. جی یہ بندہ جو ہے یہ جاتلی سے نکل آیا ہے، یہ بندہ ادھر سے نکل آیا ہے. یعنی کہ جو ہمارے خطہ پٹھوار کے اندر یہ جو ہے نا یہ تمام فیک ڈرامہ رچایا گیا، اور لوگوں کے اندر نا بہت اس سے خوف و ہراس پھیلا. پھر ہم نے اپنے گروپس میں بھی، اور سب سے پہلے ہم نے اپنے جو فیس بک پیج تھا وہاں پہ بھی لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کو کوئی جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے، یہ فیک چیزیں ہیں، ان سے بچیں. اور آگے دیکھ لیں کہ ہمارے کچھ لوگوں نے گاؤں کے اندر اعلانات بھی کروا دیے، جس سے جو بچے تھے یا خواتین تھیں ان کے اندر شدید خوف و ہراس پھیلا. تو میرے خیال میں ہماری جتنی بھی سوسائٹی، ہمارا جتنا بھی معاشرہ ہے، اس کا بھی یہ بہت بڑا رول بنتا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی کچھ چیز پتہ چلتی ہے اور اس کی آپ لازمی کسی متعلقہ ادارے سے یا متعلقہ محکمے سے یا کسی بھی ایسے بندے سے تصدیق لازمی کریں جو ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو. تو آپ سر ان کا یہ کنٹینٹ بنانے کا یا فیک وائسز بنانے کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا، یا ان کا فیم لینا، یا کیا ان کا مقصد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ اس سے فیم کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن لوگوں کے کچھ شیطانی ذہن ہوتے ہیں نا، لوگوں کے اندر وہ خوف ہراس پیدا کرتے ہیں شرارت کے طور شرارت کے طور پہ. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے جو نئے پیج اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں نا، ان کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز لگا کے ان کو پھر شیئرنگ کرتے ہیں. جب شیئرنگ ہوتی ہے تو وہ لازمی بات ہے، وہ کنٹینٹ جو ہے وہ زیادہ وائرل ہوتا ہے، اور آپ کا پیج یا اس طرح کے جو آپ کا چینل ہوتا ہے وہ اچانک سے بوسٹ ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے یہ بھی محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو ان کا مقصد تھا نا وہ یہی تھا کہ لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس پھیلائیں، لوگوں کو ایک نئی پریشانی کے اندر مبتلا کریں. اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. ایسا ہی ہے. تو جو لوگ نیو کنٹینٹ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، کنٹینٹ کریٹر بننا چاہتے ہیں، آپ جیسے پیجز سے انسپریشن لے کے، تو آپ ان کو کیا ٹپس دیں گے کہ وہ اگر سٹارٹ کریں تو کن پیجز پہ سٹارٹ کریں؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا جی، اگر جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر اس فیلڈ کے اندر آنی چاہتی ہیں تو سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے پیام سحر. اور آپ ان کا فیس بک پیج، ان کا یوٹیوب چینل، اس کو بھی فالو کریں اور ان کو جوائن کریں اور ان سے رابطہ کریں. اور مجھے امید ہے جی پیام سحر کی پوری ٹیم ان کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کرے گی. اور جو جینٹس حضرات ہیں اگر وہ صحافت کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، روڈ شو کرنا چاہتے ہیں، یا کسی قسم کا اور کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مجھ سے بھی جو ہے وہ چکوال میری جان سے یا CMJ نیوز سے بھی وہ پرسنلی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مکمل تعاون بھی کریں گے، اور جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ ان کو ہم پرووائڈ کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. پیام سحر کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو کہ پازیٹیولی اپنا کردار اس معاشرے میں ادا کر رہے ہوتے ہیں. CMG نیوز اور چکوال میری جان اور چودھری مستنصر جنید منہاس صاحب بھی اس کی ایگزامپل ہیں کہ ہم آپ کو پیام سحر کی اسکرین سے جو بھی لوگ اور جو بھی ادارے آپ دیکھیں گے، وہ ایکچولی ہم پورا ایک اس پہ کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو آپ CMG نیوز کو بھی آپ ضرور وزٹ کیجیے گا، آپ چیک کیجیے گا. اور پیام سحر کے آفیشیل نمبر پہ آپ میسج کر کے بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پیام سحر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی کہانی عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں. سر آپ جیسے آپ کے پاس ڈفرینٹ کنٹینٹ موصول ہوتا ہے، اور آپ نے کہا کہ آپ اس کو اب ویریفائی بھی کرتے ہیں، آپ کے جی ساتھ کوئی واقعہ بھی پیش آیا. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آج AI کا دور ہے، اور اگر ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت 0.1% لوپ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ وہ AI جنریٹڈ ہے. جی تو بالکل. آپ کیسے اس کو ویریفائی کرتے ہیں؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ وہ کنٹینٹ اس کو صحیح سمجھ کر کے پوسٹ بھی کر دیتے ہوں؟ جی ہمارا جو زیادہ تر کنٹینٹ ہوتا ہے نا وہ اپنے ضلع چکوال کے متعلق ہی ہوتا ہے. کسی گاؤں کا ہوگا، کسی
اگر ہمیں اس طرح کی کوئی ویڈیوز وغیرہ ملتی ہیں تو ہماری سب سے پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم متعلقہ گاؤں میں کسی ایسے بندے کے ساتھ رابطہ کریں جو ہمیں اس کے بارے میں درست انفارمیشن دے سکتا ہو. جب ہمیں اس چیز کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر ہم وہ چیز جو ہے نا وہ پبلش کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم کبھی بھی اس کو جو ہے نا وہ اپلوڈ وغیرہ نہیں کرتے. سر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی آج کل جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ وقتوں میں اس مہینے میں بھی ایک ایوارڈ شو پورے پاکستان کا اس کو ارینج کیا گیا اور اس کے اندر ایک کوٹا ٹک ٹاکرز کے لیے ایسے کانٹینٹ کریٹرز کے لیے تھا جو کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن جو اس کے اندر نامنیز تھے ہمارا جو پاکستان ہے نا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہے. تو کیا کوئی ایسے کانٹینٹ کریٹرز نہیں ہونے چاہیے تھے جو مذہب سے ریلیٹڈ ہوں یا اس طرح کچھ؟ اور میں ایک اور بھی سوال آپ سے کروں گی کہ چکوال میں ایسے لوگوں کو جو مثبت کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ ان کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، ریکگنیشن دی جاتی ہو، تو ایسا کیا کیا جاتا ہے چکوال کی طرف سے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کو بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ایوارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں نا وہ صرف اور صرف فیم دیکھ کے دیے جاتے ہیں. جن کے فالوور اچھے ہیں ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. یہ معیار ہمارا نہیں ہے کہ ان کا کنٹینٹ کس قسم کا ہے. یہ ہمارا وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ ان کا آیا کنٹینٹ جو ہے وہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. وہ چیزیں نہیں میٹر کرتی. جو ایوارڈ دینے والے ہیں نا وہ صرف یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ان کے فالوور کتنے ہیں، ان کے ویور کتنے اچھے ہیں، اس کے اوپر وہ ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں. یہ ایک میرے خیال میں ایک بہت خطرناک جو ہے نا وہ سوچ ہے. لیکن سر معیار ہونا یہ چاہیے، معیار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کنٹینٹ دیکھیں. جس کا اچھا کنٹینٹ ہے بے شک اس کے اوپر فالوور یا ویوز نہیں موجود. اب چکوال سے ایک کانٹینٹ کریٹر ہے سر جو زرتاب بانو کے نام سے کانٹینٹ پروڈیوس کرتی ہیں اور وہ بڑا اچھا کانٹینٹ ڈال رہی ہیں. وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بات کرتی ہیں، وہ سیلف کیئر پہ بات کرتی ہیں. اسی طرح جن ٹک ٹاکر کو ایوارڈ ملا ہے ان کے بھی ان سے کم فالوورز، ٹھیک ہے، فالوورز ان زرتاب بانو سے کم ہیں، لیکن ان کا کانٹینٹ موسٹلی برانڈس ہوتے ہیں. ایسی چیز میں کافی شاپ پہ گئی، یہ ہو گیا. پاکستان کے اندر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں نا وہ صرف فیم کے اوپر نہیں، اس کے پیچھے بھی بڑے جو ہے نا وہ کہانیاں ہیں، بہت مافیا ہے. اس کے اوپر کافی جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے فلمیں ہیں. چکوال کے اندر اگر آپ بات کریں، میں آپ کو یہاں پہ ایک ضروری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر کیا میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسا کنٹینٹ بنانے والا کوئی بندہ ہی پیدا نہیں ہوا. اس بندے کا اگر میں نام نہ لوں تو میرے خیال ہے وہ غلط ہوگا. ماجد ملک، جن کا کھوجی ٹی وی کے نام سے چینل ہے، اردو کور کے نام سے ان کا چینل ہے. اللہ پاک نے ان کو بہت پیاری آواز دی ہے اور ماشاءاللہ وہ اتنا اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں. اور پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر ان کو جو ہے وہ ان کا کنٹینٹ پسند کیا جاتا ہے. لیکن آپ ان کے کنٹینٹ جو ہے نا معیار یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ وہ پاکستان کے لیے کتنا اچھا وہ کنٹینٹ بنا رہے ہیں کہ انڈیا گورنمنٹ نے اپنے جو آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے ان میں ان کے چینل کھوجی ٹی وی کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے اپنے ملک کے اندر. تو یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں چکوال کو ماجد ملک جیسے جو ہے نا وہ کنٹینٹ کریٹر یوٹیوب پر دیے ہیں. اور لاسٹ ٹائم انہوں نے باقاعدہ فری آف کاسٹ کلاسز کا آغاز کیا تھا اور کافی لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ کلاسز وغیرہ کر رہے تھے. تو یہ چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. ان کو کیوں ایوارڈ نہیں دیے جا رہے؟ حالانکہ یوٹیوب نے ان کو ڈائمنڈ بٹن، گولڈ بٹن، نہ جانے کتنے ان کو یہ اعزازات ملے ہوئے ہیں اور ہر بندہ ان کے کنٹینٹ کو پسند کرتا ہے. لیکن اوپر لیول کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ جو ایوارڈ دینے جاتے ہیں وہ آج کل ایوارڈ کس کو دیتے ہیں؟ صرف اور صرف ان لوگوں کو، مافیا کو، اس معیار کے اوپر. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوارڈ جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتا. بس میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ آپ خود جس چیز سے نا آپ کہتے ہیں کہ میں اچھا کر رہا ہوں تو بس لوگوں کی فکر نہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو ٹک ٹاک لائیو کا کلچر ہے یہ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اچھی چیز ہے، لیکن ٹک ٹاک لائیو کا کلچر، اس پہ آنا، اس پہ پنشمنٹس کرنا اور ایسی نازیبا حرکات کرنا، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں نا, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ ایک بات کرتے تھے کہ عزت جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے, اور کہتے تھے کنجروں کے پاس پیسہ ہے لیکن عزت نہیں ہے. لیکن آج کل میں یہ کہتا ہوں کہ کنجروں کے پاس پیسہ بھی ہے, اور ہماری ایک ناز سمجھی سمجھ لیں, یا ہمارا بھی معاشرہ اس طرح کا ہے کہ ان کو ہم عزت بھی دیتے ہیں. جس کی ایک چھوٹی سی آپ مثال دیکھ لیں, ٹک ٹاک لائف کے اوپر لوگ گفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں ابھی نا تھوڑی آپ کو نا آج گفٹنگ کے بارے میں چیز بتاتا ہوں, جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں شاید وہ اس چیز سے نا علم ہو. بیسیکلی ہم جتنے بھی لوگ, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس طرح کی لائف کے اندر آ کے مختلف پنشمنٹ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہوتی ہیں نا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے. وہ ڈرامہ کیا ہے وہ میں آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا چلوں. بیسیکلی گفٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ آج کل ایک منی لانڈرنگ کا ایک ذریعہ بن چکی ہے. ابھی کوئی بھی بندہ آج کل کے دور کے اندر آپ کو فری کے اندر سلام دینا گوارا نہیں کرتا. ایسے ہی ہے. تو وہ آپ کی باتوں سے یا آپ کے وہ کیا کہتے ہیں فیس سے وہ اتنا ہو چکا ہے کہ وہ آپ کو 1-1 لاکھ روپے کا وہ شیئر مار رہا ہے, یہ چیزیں کر رہا ہے. نہیں, اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, لوگ ادھر سے جو پیسہ بھیجتے ہیں, بندہ باہر چلا جاتا ہے, وہاں پہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر جا کے وہ گفٹنگ کے ذریعے اس کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بندہ پیسے نکالتا ہے, ان کی ایک پرسنٹیج مقرر ہوتی ہے کہ جی آپ آدھا گھنٹہ لائیو بیٹھیں گے, ہم آپ کو 1 کروڑ روپے کی گفٹنگ کرتے ہیں, اور آپ نے کیا کرنا ہے, وہ 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ بتا دیں گے جی ہم نے یہ اس سوشل میڈیا سے کمایا ہے, جی ٹک ٹاک سے کمایا ہے. آسان لفظوں کے اندر کہ وہ کالے دھن کو وہ سفید کر رہے ہوتے ہیں, بلیک کو جو ہے وہ وائٹ کے اندر منی میں چینج کر رہے ہوتے ہیں. یہ گفٹنگ ہے. عام بندے کو وہ گفٹنگ نہیں کر رہے ہوتے. اگر ایک بندہ بہت فیمس ہے, وہ ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھا ہے, تو اس کے ساتھ جو محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں شاید ان کو لوگ نہ جانتے ہوں, وہ فیم کے چکر میں آئی ہوگی کہ میں جی کہوں گی کہ آج میں جو فلاں شخصیت ہے, فلاں مسٹر ہے, ان کے ساتھ میں نے پروگرام کیا ہے, وہ شیئرنگ کر رہی ہوگی. گفٹنگ کس کی ہو رہی ہوگی, وہ جو مسٹر ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے بندے بٹھائے ہوں گے, جو ان کو پاکستان میں سے بلیک کا پیسہ جو ہے وہ گفٹنگ کی شکل میں بھیج رہے ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیشہ آمدن جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ محنت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں, نہ تو آپ کو گفٹنگ کے ذریعے آنی ہے, نہ ہی ٹک ٹاک کے. ابھی کے لوگ کہتے ہیں جی ٹک ٹاک کی آپ جو ہے وہ US اکاؤنٹ بنا لیں تو آپ کو ارننگ آتی ہے. میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے, کوئی ارننگ نہیں آتی. یہ جسٹ صرف اور صرف لوگوں کا ایک مائنڈ بنانے کے لیے, اپنا ایک وہ کنٹینٹ بھیجنے کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگ زیادہ تر آپ دیکھتے ہوں گے آج کل یہ گیمیں آ گئی ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں, پروموشن کی جا رہی ہے, جو کہ اسلام کے اندر بھی ہمیں جوا حرام ہے. تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں جوا کسی دن نہ ہوا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے, خود بھی بچیں, اور جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو موبائل دیا ہوا ہے, خواہ وہ آپ کی بیٹی ہے خواہ آپ کا بیٹا ہے, تو خدا رہا ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. آپ ان کو مہینے کا پیکیج لگا کے یا ان کو جیب کے اندر پیسے ڈال دینا, ان کو پاکٹ منی دے دینا, یہ نہیں آپ کی صرف فرض. آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ اگر آپ نے ان کو موبائل دیا ہوا ہے تو دیکھیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ موبائل کے اوپر کیا سرچ کر رہا ہے, اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, ان کی کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ روابط ہیں. یہ جب آپ چیزیں کریں گے تو کل آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. آپ جو ہے وہ معاشرے کے اندر بھی سر اٹھا کے چل سکتے ہیں, اور اپنے عزیز و اقارب کے اندر بھی جو ہے وہ آپ سر اٹھا کے, آپ کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی, خواہ آپ کو وہ جرائم کی دنیا میں آپ کا بیٹا جا رہا ہے خواہ وہ کسی طرف جا رہا ہے. تو اس لیے میری والدین کے سامنے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنے جو آپ کے خواہ وہ بیٹی ہے خواہ وہ بیٹا ہے, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس سوشل میڈیا کا رکھیں. موبائل دینا ٹھیک ہے, آج کے وقت کی ضرورت ہے, لیکن اس ضرورت کو ضرورت رہنے دیں, نہ کہ آپ اس کو اپنے لیے بھی وبال جان بنائیں اور ان کی زندگی بھی تباہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کنٹینٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اسپیشلی چکوال میں رہ کے یا کہیں سے بھی, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ابھی کام کرنا باقی ہے, جن پر کنٹینٹ لانا ضروری ہے, اور وہ بہت مثبت طریقے سے آپ اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. کنٹینٹ بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کرنا آپ کی پھر ذمہ داری ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ جیسے چکوال میں ہم دیکھیں تو چکوال میری جان جیسے پیجز ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں جو
خواتین اور عوام کے لیے اسپیشلی وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. تو ایسا کنٹینٹ آپ ان سے انسپریشن لیں اور آپ بنا سکیں. بہت جی شکریہ سر، آپ سے بات کر کے اتنا اچھا لگا. اور ابھی ہم اختتام کی طرف جائیں گے، لیکن ایک ہمارا او جی کوسچن ہے جی وہ آپ نے، کیونکہ دیکھیں پیام سحر جو ہے وہ بے لوث ہو کے چکوال کی عوام کے لیے کام کر رہا ہے، تو آپ کا اس پروگرام کے بارے میں کیا ریویو ہے؟ میں کہتا ہوں جی ماشاءاللہ پیغام سحر جتنا پیارا نام ہے اس سے پیارا انہوں نے لوگو بنایا ہے، اور میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے، اور شاید میں اپنے لفظوں میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ جو اس ادارے کے متعلق کرنے چاہیے. اور میں ان کی پوری ٹیم کو جتنی بھی شاباش ہے وہ دوں گا، اور آپ تمام لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ ان کا مکمل ساتھ دیں، اور ایک مثبت سوچ کی طرف، ایک اگر آپ منزل کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پیغام سحر سے بڑا پیغام آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. بالکل، بہت شکریہ سر، آپ نے اتنے خوبصورت اور اتنے خاص الفاظ پیام سحر کے لیے استعمال کیے، اور آپ نے جو باتیں کیں، آپ نے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے، آپ نے جو پرابلمز کو بتایا، وہ چکوال کی عوام کے لیے میں کہتی ہوں بہت ایک خزانے کے طور پر ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے ایک خزانے کے طور پر. تو آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے، اور میں آپ سب سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے انسپریشن لینی ہے تو چکوال میری جان، پیام سحر جیسے پلیٹ فارمز سے آپ انسپریشن لے سکتے ہیں اور اپنا کنٹینٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ سے سر سیکھنے کا بہت موقع ملا. بہت شکریہ آپ پیام سحر بہت پہ آئے. مہربانی، شکریہ جی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام آخر تک دیکھا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.